أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے تھے قرآن کی عظمتوں کی. تو پچھلے درس میں ہم نے یہ کہا کہ قرآن میں کتنی تاثیر ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے کہ اسلام کے زبردست دشمن بھی کھینچے چلے آئے اس قصے میں جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا. لیکن آخر پر جو نتیجہ تھا وہ نتیجہ ابو جہل نے بتا دیا کہ اگر وہ قبول کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پھر دین اسلام بھی قبول کرتے تو ان کے جو منافع تھے، انٹرسٹ تھے، وہ تلف ہو جاتے اس کی نظر میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ تلف ہو جاتے. تو جو بنی امیہ کو خانہ کعبہ کے حوالے سے مختلف قسم کی ذمہ داریاں تھیں اور اس ذمہ داریوں سے منافع ملتے تھے، تو ان سے ہاتھ دھونا پڑا. اور وہی اس نے اپنے دوست اخنس سے کہہ دیا، اخنس بن شریق، ان سے کہہ دیا کہ پھر ہمارا سب کچھ بنی ہاشم لے جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اس لیے قبول کرنا لازم نہیں ہے. تو یہ تھا ایک قصہ نے حق کو پہچانے کے بعد بھی قبول نہیں کیا. جب دوسرا قصہ ختم کریں گے تو اس کی آخر میں ہم اس میں سے ایک نتیجہ نکالیں گے. فی الحال دوسرے قصے پر اس کا اپوزٹ، اس کا بالکل متضاد دوسرا قصہ. اور وہ قصہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا فضیل بن عیاض. فضیل، میں نے کہا تھا فضیل، فعیل کے وزن پر بہت سارے نام عربوں میں مشہور ہیں جن کی ہمیں صحیح پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور ہم انہیں غلط طور پر پڑھتے ہیں. بہرحال فضیل اس کا نام تھا اور اس کے باپ کا نام تھا عیاض. یہ فضیل جو تھا یہ شامتی اعمال سے، پتہ نہیں کیسے شامتی اعمال سے کہیں گے، یہ زبردست ڈاکو اپنے وقت کا بن گیا. ایسا ڈاکو کہ لوگ اس سے خوف کھانے لگے، ڈرتے تھے. یہ نہیں کہ صرف خود ڈرتے تھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی وہ ڈراتے تھے. جیسے ہم یہاں اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کسی کا نام لے کے، ہم کہتے ہیں کھو کھو، تو اس کو کہتے تھے یاتیک الفضیل، یاتیک الفضیل، یہ فضیل آئے گا بھی تمہیں لے جائے گا. اتنا فضیل بدنام تھا، زبردست ڈاکو قسم کا آدمی تھا، لوگ تھراتے تھے. تو ایسا ہوا کہ ایک دن اس نے ایک گھر میں نقب ڈالنے کی سوچی. نقب ڈالنا یعنی داخل ہونا، دیوار پھلانگ کر، کبھی دیوار توڑ کر بھی اس کو نقب لگانا کہتے ہیں. تو نقب لگا کے اس نے داخل ہونے کی ٹھان لیا، اپنی جگہ ارادہ کر لیا. تو جب وہ دیوار پر پھلانگنے والا تھا، دیوار پہ چڑھ کے پھلانگنے والا تھا، اندر وہ چھلانگ لگا کے داخل ہو جاتا. تو ہمسایہ گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، ہمسایہ گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہا تھا. اور اس سورہ حدید کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس سورہ کی 16ویں آیت پر پہنچ گئے اور وہ 16ویں آیت اس نے سنی. جتنا پڑھ رہے تھے وہ سب سن رہا تھا، لیکن یہ 16ویں آیت جو ہے یہ اپنا کام کر گئی. اور وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یعنی کیا ابھی نہیں آیا للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا.
للذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، کیا ان کے لیے ابھی وہ موقع نہیں آیا کہ ان تخشع کہ ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے، تخشع نرم ہو جانا، سختی نہیں رہنا، پگھل جانا. ان تخشع قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے. کس چیز سے؟ لذکر اللہ، کیونکہ قرآن میں تو ذکر ہی ہے، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جاتے. وما نزل من الحق، اور اس چیز سے جو کہ وما، اور جو کہ نازل ہوا ہے، من الحق، حق کی طرف سے، حق میں سے، من الحق، اور یعنی قرآن نازل ہو کے ان کے دل نرم نہیں ہو رہے ہیں اب بھی. کیا ہو گیا ان کو؟ ولا یکونو، تاکہ وہ نہ بن جائے، ولا یکونو، نہ بن جاتے، کالذین، ان جیسے، کالذین، ان جیسے بن جاتے، ان جیسے بن جاتے ہیں، کن جیسے؟ اوت الکتابہ، جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی تورات. جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی، من قبل، ان سے پہلے، یعنی مسلمانوں سے پہلے، من قبل. فطال، یعنی جب تورات یہودیوں کو عطا کی گئی تو ان کو کیا ہو گیا پھر؟ فطال، دراز ہو گیا. فطال، کیا دراز ہو گیا ان پر؟ علیہم، ان پر دراز ہو گیا، لمبا ہو گیا. علیہم الامد، زمانہ، وقت ان پر لمبا ہو گیا، یعنی بہت ٹائم گزر گیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بجائے کیا ہوا؟ فقست، فقست، بلکہ سخت ہو گئے. قلوبہم، ان کے دل، ان کے دل سخت ہو گئے. قلوبہم، اور پھر اور کثیرن، بہت سارے، ان میں سے، کثیرن، ان میں سے بہت سارے، کثیرن منہم، ان میں سے کیا بن گئے؟ الفاسقون. سورہ حدید کی 16ویں آیت. سورہ حدید کی 16ویں آیت ہے یہ. ایک بار آپ پھر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم الفاسقون. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا نہیں آیا ابھی وہ وقت مومنین کے لیے کہ ان کے دل نرم پڑ جائے اللہ کے ذکر سے، لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور اس چیز سے جو ان پر حق میں سے یا حق کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن. ولا یکونوا، وہ نہ بن جائے کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے جیسے جن کو کتاب دی گئی تھی من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، اور ان پر ایک زمانہ گزر گیا، بہت وقت گزر گیا،
لیکن فقست علیہم فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے نرم پڑنے کے بجائے، وکثیر منہم الفاسقون، اور اس وجہ سے اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تو جو ہی یہ آیت فضیل نے سنی تو یہ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئی، جیسے تیر پیوست ہو جائے نا، اسی طرح یہ تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ دل میں جب کوئی بات لگ جاتی ہے تو پھر اپنا اثر کر جاتی، تو اس نے اس کا اثر کر لیا۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں میرے اللہ، کیوں نہیں میرا دل کیوں نرم نہ ہو جائے، وقت آ گیا ہے کہ اب میں واپس آ جاؤں۔ تو اس نے وہاں سے واپس پلٹ کے وہ بستی کو چھوڑ کے ویرانے کی طرف بھاگنے لگا، جیسے یحییٰ بھاگا تھا علیٰ نبی علیہ السلام۔ تو ویرانے کی طرف بھاگ جب گیا تو ویرانے طرف بھاگ کر اس نے دیکھا کہ ویرانے میں یعنی بستی سے دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس کا دل تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا بیچارے کا۔ تو جب اس قافلے کے قریب یہ پہنچا تو دیکھا اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا آوازیں؟ کہیں کہیں کوئی آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا ابھی جب تک نہ صبح کی پاؤ پھٹ جائے، جب تک نہ صبح ہو جائے تب تک نہیں سفر کرنا شروع، کہیں فضیل آپ کو لوٹ نہ لے، کہیں فضیل لوٹ نہ لے، اس لیے جب تک نہ صبح ہو جائے تب تک نہیں نکلنا سفر پہ۔ اس نے کہا ہو میں اتنا بدنام ہوں، اتنا برا ہوں، اتنا بدبخت ہوں، کیا اتنا میں بد نصیب ہوں کہ لوگوں کی زبان پر میری برائی ہی مشہور ہے اور میرا نام مشہور ہے بدبختی کے اندر، یہ کیا ہو؟ تو اس نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا، اور یہی اس نے ہاتھ کھڑے کیے اور اس نے ایک قسم کھائی، اور وہ قسم کیا تھی؟ لرزہ اس کو طاری ہو گیا۔ جب یہ بہت دل پر لرزہ طاری ہو گیا، اس نے کہا میں نے زندگی کہاں صرف کی ہے، اور میری زندگی کا ثمر تو یہ ہے، زندگی کی میری ثمر تو یہ ہے، نتیجہ میوہ اس کا یہ نتیجہ ہے، میں نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ اس لیے اس نے ہاتھ اٹھائے اور قسم کھائی۔ قسم کیا کھائی؟ کہا کہ اپنی جگہ دل میں کہا کیوں نہیں، قسم خدا کی توبے کا وقت آن چکا ہے، اس لیے میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بلند کیے اور کہا دعا۔ اب اس نے دعا کی، مختصر سی دعا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا یہ اللہم، اے میرے پروردگار، اللہم۔ جب آدمی کہتا ہے نا اللہم، اللہم کے معنی کیا ہوتی؟ اے میرے پروردگار۔ اس کو اب تک اپنا پروردگار بھولا ہوا ہوتا ہے، اب یہ کہتا ہے میرے پروردگار، تو اس کا مطلب یہ واپس آ رہا ہے، اور اسی کو توبہ کہتے ہیں، اللہم اے میرے پروردگار۔ پھر مزید اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہم انی، بے شک میں، قاد تھبتو، قاد دوسری طرف، انی سے ایک حرف تاکید، اب قاد دوسرا حرف تاکید، قاد تھبتو، بے شک میں توبہ کر رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں تمہاری طرف پلٹ کے، الیک، تمہاری طرف۔ الیک وجعلت توبتی، اور میں اپنے توبے کو کیا بنا رہا ہوں؟ وجعلت، اور میں اسے بنا رہا ہوں، جعلت توبتی، ایسا کہ توبتی الیک، آپ کی طرف آ کر، جوار بیتک الحرام، جوار بیتک الحرام، بیتک الحرام، ایسا توبہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بیت الحرام خانہ کعبہ کے پاس میں آؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا، اب میں وہیں آ کے اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ اور مشہور ہے کیا کہ اس کے بعد وہ بیت الحرام میں عبادت کرنے لگا، روتے روتے توبہ بار بار
کرتا رہا اور وقت آ گیا کہ وہ زمانے کا مشہور زاہد شمار ہو گیا. کہاں ڈاکو اور کہاں زاہد، تو مشہور زاہد بن گیا. کلیئر؟ کوئی مشکل تو نہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق، ان پہ قرآن نے ایک اثر کیا اور فضیل پہ اس کا اپوزٹ اثر کیا ہے نا. دو طرح کے اثرات نکلے. اس میں سے ہم کیا نتیجے نکالتے ہیں؟ چوتھی آیت سورہ انسان کی یا سورہ دہر کی چوتھی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. انا، خدا کا فرمان، انا ہدیناہ سبیلا، انا ہدیناہ سبیلا، بے شک ہم نے راستہ تو دکھا دیا اسے. کسے؟ انسان کو. انسان کو ہم نے راستہ دکھایا. انا ہدیناہ سبیلا. اب اس کا کام ہے اما شاکرن، یا تو وہ شکر گزار بنے یا پھر نعمت کو قبول کر کے شکر گزار بنے اور مومن بنے. اما شاکرن و اما کفورا، و اما کفورا. سورہ دہر یا سورہ انسان، دہر کہیے یا آل انسان کہیے، دو نام ہیں اس کے. اس کی چوتھی آیت، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بن کے مومن بنے یا کفرانی نعمت کر کے کافر بنے، یہ اس کا کام ہے. ورنہ ہم نے تو ہدایت میسر کی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت دے رکھی ہے. قرآن ہماری طرف سے ہدایت کا آئین ہے. اب انسان پر اس کا اپنا اختیار ہے، وہ چاہے اسے قبول کر کے شکر گزار بنے یا کفران نعمت، قرآن کی نعمت کا کفران کر کے کافر بن جائے، اس کا کام ہے. کلیئر؟ تو اسی وجہ سے ایک جماعت قرآن کی وجہ سے حق پہچان کر بھی کافر ہی رہی، اور یہ آدمی بہت برا ہو کر بھی برائی سے باز آیا اور پھر ایسا مومن بن گیا کہ اپنے زمانے کا مشہور زاہد بن بیٹھا ہے. تو یہ ہمیں سب پہنچاتے ہیں کہاں پر؟ سورہ والشمس پر. سورہ والشمس. قاعدہ اب یہ یعنی زبردست سب سے بنیادی قاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے. سب سے بنیادی قاعدہ انسان کے مستقبل کے بارے میں، انسان کیسا بنے کیسا نہیں بنے، قاعدہ اللہ نے بیان کیا ہے. کچھ کس میں؟ سورہ والشمس میں. سورہ والشمس میں اللہ نے والشمس یعنی سورہ شمس میں، والشمس میں 7 سے لے کے 10 تک آیات ہیں. 7 to 10، 7 سے لے کے 10 تک آیات ہیں. سات سے لے کے 10، 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں. و نفس وما سواہا، ایک آیت، و نفس وما سواہا فالہمہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. وتقوی. دوسری آیت قد افلح. تیسری آیت قد افلح
من زکاہا، تیسری آیت، چوتھی آیت، وقد، اور بے شک، خواب، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، من، جس نے بھی، دسا، سورہ شمس کی 4 آیتیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ لیکن یہ قاعدہ بیان کرنے سے پہلے آپ دیکھیں نا، 8-9 قسم اللہ کھاتا ہے، 8-9 قسمیں کھا کے یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ کسی اور جگہ اللہ نے اتنی قسمیں نہیں کھائی ہیں جتنی سورہ والشمس میں ایک کے بعد دیگرے کھائی ہیں۔ آپ سمجھے نا؟ یاد ہے سورہ والشمس؟ یاد ہے؟ پڑھیے اس میں دیکھیں گے آپ، پہلے جو 6 آیتیں ہیں ان 6 آیتوں میں صرف قسمیں ہیں۔ سورج کی قسم کھاتے ہیں۔ اتنی قسمیں کیوں کھائی؟ اتنی قسمیں اس لیے کھائی ہیں کہ اے سننے والے، یہ جو کہنے جا رہا ہوں یہ اپنی زندگی کا سب سے سنہرا اصول بنا دینا۔ اور وہ سنہرا اصول کیا ہے؟ کہ میں نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں، یہ آخری والا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں انسان کے نفس کی قسم کھاتا ہوں اور جس نے اسے درست کیا، یعنی اپنی قسم بھی کھاتا ہوں۔ اب اس کے آگے قاعدہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کے اندر میں نے فجور کا بھی الہام کیا اور تقوی کا بھی الہام کیا۔ اس میں فجور کو اختیار کرنے کی بھی گنجائش ہے اور تقوی کو بھی کرنے کی گنجائش۔ اب آگے، اب یہ اصلی قاعدہ یہ، قد افلح من زکاہ، یقیناً کامیاب ہوا وہ آدمی یا کامیاب ہو جائے گا جس نے اسے تزکیہ کیا، اپنے نفس کا جو تزکیہ کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وقد خاب من دساہ، اور برباد وہ ہو جائے گا جو اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے گا، اس کی کوئی خبر گیری نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا زندگی کے اندر۔ اور یہی انسان کی بنیادی بات ہے جو بھول جاتا ہے، وہ سوچے سمجھے بنا کبھی برائی کی طرف جاتا ہے، فجور کی، اکثر فجور کی طرف جاتا ہے اور تقوی اختیار نہیں کرتا۔ تقوی اختیار کرتا اگر وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا، زکاہ، پاکیزہ اپنے نفس کو کرتا، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں رہتا ہے تو اس کے بجائے کیا ہے، وہ ہمیشہ اس فجور کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے نفس کو، وقد خاب من دساہا، اسے نفس کو، جو اپنے نفس کو بے لگام چھوڑتا ہے، بغیر کسی تربیت کے چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح سے اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔